انتظار دیا گھڑیاں بالکل قریب جس عظیم شاعر کو میں ہم دعوت دیون لگا کاش کہ اج بھی اسی طرح پرویز مشرف کی بربریت اور دی آمریت کا سورج ہو گیا اور اج بھی وہ پورے تمتراک نال اپنا کلام پیش کر رہا ہو گیا، لیکن خدا اس کو غارت کیتا، لیکن اس ہستی کا کلام اج بھی موجود ہے۔ انہوں دے کریڈٹ تے میں اکثر آختا بھوچڑا لال مسجد پروٹوکول جیاں نظمہ ہیں، الکلام ایوارڈ یافتہ شاعر تواڈے تے میرے پسندیدہ شاعر، جے تو آکھے ہاں تے سب کچھ تیرے نام، محترم جاوید راز۔ حمد و ثنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تو میں خالی تسلیم پیش کرے سا حدالی دے تمام باذوق دوستانوں کہ جنہ اتنے دل جمعی نال اتنی محبت نال یہ مشاعرہ کامیاب ہونے اپنا حصہ ادا کیتا وے، خاص طور پہ جناب بھائی خالق دار بٹی صاحب دیکھو 2 سال وہ اگر اتنے حاضر نہیں رہے تو کسی اس علاقے کے بندے نے تو توفیق بھی نہیں ہوئی کہ مشاعرہ کرانا چاہیے، اس واسطے انہوں نے اسپیشل طور سے تعلیم واپس آ کے ساؤتھ افریقہ چ مشاعرہ کراتی خالق دار بٹی کرایا ہے نا، اتنا بڑا شہر ادب کی خدمت ادب نواز شخصیت جناب خالق دار بٹی صاحب، اور خاص طور پہ سارے محترم محمد نواز حال یوکے، امتیاز خان حال یوکے، شبیر احمد بسمل حال ہانگ کانگ، محمد مصطفیٰ حال یوکے، اور تمام بھائی طاہر امان صاحب محترم شخصیت، اختر محمود صاحب، رانا اقبال صاحب، ارسلان بھائی حال سعودی عرب، اور تمام دوستان کا شکریہ تے میں اجازت مقصان برصغیر پاک و ہند بلکہ ایشیا دے سب تو بڑا شہر، اس دور دا سب تو عظیم شہر، اس دور دا سب تو بڑا مساوات دا قائل شہر، مذہب انسانیت دا علم بردار شہر شاکر شجابادی کو اجازت کھیندے اپنا کلام آغاز کریں۔ جناب غلام فرید تیمانہ صاحب بھائی اختر موسیٰ صاحب حکم ہے کہ میں ہم تو نعت شروع کریں، وہ چاہے تا کن فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے، دل زیب بھائی وہ چاہے تا کن فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے، نہ چاہے تا فان کر کے ایک لازج مٹا سکتا ہے، وہ چاہے تا صدا کے کول خود اظہار کر چھوڑے، نہ چاہے تا کلیم اللہ نو بھی انکار کر چھوڑے، وہ چاہے تا بشر کے سامنے نوری جھکا چھوڑے، نہ چاہے تا اس سے آدم میں جنت چلہا چھوڑے، وہ چاہے تا مسیحا مردیاں میں ضرور بھر سکتا، نہ چاہے تا کوئی مکھی دا کھاب ڈنگا نہیں کر سکتا، کسان بھائی حفیظ اللہ بھائی وہ چاہے تا مسیحا مردیاں میں ضرور بھر سکتا، نہ چاہے تا کوئی مکھی دا کھاب ڈنگا نہیں کر سکتا، وہ چاہے تا مصر دا تخت یوسف خان سکدا رہے، نہ چاہے تا اوہ دلدار اٹیاں نال وکدا رہے، وہ چاہے تا مصر دا تخت یوسف خان سکدا رہے، نہ چاہے تا اوہ دلدار اٹیاں نال وکدا رہے، وہ چاہے تا گھر آزر دے خلیل پیدا کر چھوڑے، نہ چاہے تا وہ اگ دے وچ نہ سڑن دا اثر چھوڑے، اور وہ چاہے تا شاکر شجابادی صاحب وہ چاہے تا کتا غارج مقام خاص لے سکتا، نہ چاہے تا پتر نوح دا دی کشتی نہیں بہ سکتا۔ جی بسم اللہ جی سلام پیش کرنا، وہ چاہے تا کتا غارج مقام خاص لے سکتا، نہ چاہے تا پتر نوح دا دی کشتی نہیں بہ سکتا، اور چاہے تا زبی دی کھریاں میں زمزم بھی بہ جائے، نہ چاہے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ سکتا۔ رانا پرویز صاحب جناب رانا افتخار صاحب وہ چاہے تا زبی دی کھریاں میں زمزم بھی بہ جائے، نہ چاہے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جائے، اور چاہے تا عمر دے بھی ارادے نو بدل چھوڑے، نہ چاہے تا جہنم وچ سکے چاچے نو کھل چھوڑے، اور چاہے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے، نہ چاہے تا نبیاں دی دعاواں نو بھلا چھوڑے۔ جویں بسم اللہ جویں خود خدا ہے کہ عبد الواحد بٹی صاحب جویں خود خدا ہے کہ جویں خود الہ ہے کہ ایویں رب
دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے چودھری شکیل صاحب بھائی الیاس صاحب جویں خود خدا ہے کہ جویں خود الہ ہے کہ انہیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ نہ اس دے نال دا کوئی نبیاں چوں نبی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا اور دی شانہ دی حد کائے نہیں خدا فرمائے جی آیا امت بخشا کے بل آیا انعامہ وچ پوری آیا جویں لوح تے قلم والا سارا سلسلہ ہے کہ انہیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ جناب عکاس محبوب صاحب اولودہ رب دا یسرب نو مدینہ مج بنے رہے چاہ جناب اور لوڈا رب دا یسرب نو مدینہ مج بنے دے چاہ ابو جہل دی مٹھی وچ پتھراں نو گلین دے چاہ کریں دے چاند دے دو ٹکڑے گیا سورج گلین دے چاہ او دے دل دی رضا کیتے خدا کعبہ وٹے دے چاہ جویں مطلوب تے طالب دی ہر لحظہ رضا ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ اور اون دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں اون دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ہماری ہر نبی دہن کسے کولو عمر کوئی نہیں حضرت عثمان دے جیا حجاب وچ معتبر کوئی نہیں علی دے نال دا جمنا بہادر تا حشر کوئی نہیں جویں اے چار افضل ہیں تے چاراں دی صلاح ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ ملک حیات صاحب ٹھیکیدار سمت اللہ صاحب خرم شہزاد حال یو کے جناب چودھری اکرم سامل صاحب ایک دو شعر خاص کرتے میں شاکر شجواری صاحب کے سامنے کھلوتا نا تا انہوں نے سبق سننے کا کھلتا ہوں وہ صرف سارے استاد نہیں سمجھو سارے ہیڈ ماسٹر ہیں شہران دے پرنسپل ہیں شہران دے پیر انہوں کو میں سبق سننے کا کھلتا ہوں مہربانی سے انہوں نے ایک شعر سنے سا کہ انہوں نے فرمایا بے وزنے ہاں تیری مرضی ہے بھامے پاوج پا بھامے سیرج پا کشور رودرا صاحب بے وزنے ہاں شاکر شجابادی صاحب رندا فرمان کلا سنے نا انہوں نے فرمایا کہ بے وزنے ہاں تیری مرضی ہے بھامے پاوج پا بھامے سیرج پا بھامے چاندی چٹی چاننی وچ بھامے رات دے سخت ہنیرج پا بھامے کہیں دشمن دی فوت کیتے بھامے جھمر دے کہیں پھیرج پا راہ رول گئے شاکر کنگن ہاں بھامے ہاتھ چ پا بھامے پیرج پا جیو جیو شاکر سائیں دگو ہاتھ جوڑ کے فرمایا ہے انہوں نے شگرد حیثیت ہے انہوں نے عاجزی پیش کی تھی کیونکہ بہت عظیم انسان ہیں گریٹ ہیں نا گریٹ بندے عاجزی پیش کی تھی میں انہوں نے ہاتھ بان کیا کہ نہیں جی شاکر جی میں اپنی انا پیش کریں دا پیاں انہوں نے فرمایا ہے نا کہ راہ رول گئے شاکر کنگن ہاں بھامے ہاتھ چ پا بھامے پیرج پا میں آکھے سجن کو کہ راہ رول گئے کنگن لاب گئے نہیں سارا مان ودا نہیں تو ساٹھ گھٹ راہ رول گئے کنگن لاب گئے نہیں سارا مان ودا نہیں تو سٹ گھت جٹ کان دا چامن چامن نہیں تا زندگی چاہ نہیں تو سٹ گھت سارا رولن تو پہلے مول ہاوی مول سگما لا نہیں تو سٹ گھت سپیراں واسطے راز نے سے سنو ہاتھ چ پا نہیں تو سٹ گھت بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں سارے کرے سے حاضرین ہوں کیونکہ میں شاکر شجابادی صاحب کو آمنے سامنے سننا چاہنا ایک دوڑا قبلہ شاکر سائیں دے قدم چ رکھے ساں کہ انمان ہاں پر تیرے حکماں تے اکھی لوٹ کے تول نہ ویندا انمان ہاں پر تیرے حکماں تے اکھی لوٹ کے تول نہ ویندا اے صرف دیر اشاریاں دی جد آنکھیں جل نہ ویندا کل عزت شہرت رتبیاں نو اتھی آ کے بھول نہ ویندا میں لوکاں واسطے راز ہو ساں تیرے سامنے کھول نہ ویندا جناب ملک سید بلاولی صاحب کسے آئے گئے تو دلزیب صاحب دلزیب شاکر صاحب کسے آئے گئے تو سادہ حال تا پوچھ تیرے بعد کیویں بدلی گئے ہاں کدی خاص ہاسے ہن عام بھی نہیں ککھ وانگوں راہ مدلی گئے ہاں کدی بے وجہ تھرو آ پہن کدی ہاسیاں نال گتی گئے ہاں تے راز مزاق تو آکھیا ہا اساں سچ تے پاگل تھی گئے ہاں شہزاد مرحوم بھرا ساڈا نوریال انہاں دے نظر ہک دوڑا کریساں کہ سائیں حال پوچھینن وسدیاں دے سنے حال دسیندے پے ہاں گل سخت پنجالی زندگی دی جگ نال گھلیندے پے ہاں تیری مونج دی راز قبر دے وچ پل پل دفنیندے پے ہاں نہ مرن دا مطلب ایتا نہیں جو اساں واقعی جیندے پے ہاں میرے بنان جناب خالق در بٹی صاحب ایک شعر ایک مسلسل قطع حفیظ اللہ اترا صاحب میں آکھیا
کدی ساڈے ول میں آکھیا کدی کرم دی اکھ ساڈے پاسے صاحب تکیسو اس آکھیا اپنی اکھیاں وچ ساری عمر سیلاب تکیسو میں آکھیا کدی کرم دی اکھ ساڈے پاسے صاحب تکیسو اس آکھیا اپنی اکھیاں وچ ساری عمر سیلاب تکیسو میں آکھیا کدی بھول چک کے ساڈے حال خراب تکیسو اس آکھیا پاگل راہ ساری عمر بےتاب تکیسو میں آکھیا کدی ساڈے وال بن سجن حجاب تکیسو اس آکھیا ساڈے چہرے تے ہر وقت نقاب تکیسو میں آکھیا راز جو خواب دے وچ کدی آن جناب تکیسو اس آکھیا نیند نہیں کھس گنساں اکھ لگی تا خواب تکیسو مہربانی جیو ایدے نال ہی میں اپنے آخری اشعار سنائی سوں جناب شاکر صاحب 150 سال دی تاریخ تواڈے دل دی آواز اسی سیاستداناں دی ساڈے ملک دے وڈیریاں دی 150 سال دی وفاداریاں انہاں دیاں غوطہ بازیاں سن کہ پہلے مغلاں دے وت سکھاں دے انگریز دے ڈیوے بال کھڑن وت مسلم لیگ تے کانگریس دی چلی ہر ایک دور دی چال کھڑن ہر مارشل لا کو جھک دے رہن بن بھٹو دئی بھائیوال کھڑن شہباز دے شامل حال کھڑن ہر چڑھدے سورج نال کھڑن ذرا خیال رکھیائے سنگ چوراں دے بن وعدہ معاف تے آندے پین وات ٹھگو وضو کر کر کے تحریک انصاف تے آندے پین ذرا خیال رکھیائے سنگ چوراں دے جناب بسم اللہ شاکر صاحب ذرا خیال رکھیا ہے سنگ چوراں دے بڑا وعدہ معاف تے آندے پین وت ٹھگو وضو کر کر کے تحریک انصاف تے آندے پین اور اے جمزی شان محلاں دے تیرے ڈپریاں ڈھارے کیا سوچیں اے جمزی شان محلاں دے تیری ڈپریاں ڈھارے کیا سوچیں جندی اکھ چمک جماندرو ہے بے انت اندھارے کیا سوچیں کہ میں بھکھے بال سمائے ویندن خود سوچ بیچارے کیا سوچیں جے جم کے غربت ڈٹھی نہیں ہو غربت بارے کیا سوچیں جندی اکھ چمک جماندرو ہے احسان بھائی ٹھیکیدار سمت اللہ صاحب جندی اکھ چمک جماندرو ہے بے انت اندھارے کیا سوچیں کہ میں بھکھے بال سمائے ویندن خود سوچ بیچارے کیا سوچیں جے جم کے غربت ڈٹھی نہیں ہو غربت بارے کیا سوچیں اور انہا تلج تیل تلاش نہ کر بن حامی ہر تبدیلی دا جے جیندہ ہیں تے جاگدہ ہیں کوئی چارہ کر تبدیلی دا بسم اللہ جیو کوئی جتنا بھی دھرتال کرے دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے وعدہ کرو کہ کوئی جتنا بھی دھرتال کرے دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بھائیوال کو سمجھ کے چلنا ہے تیرمان صاحب ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بھائیوال کو سمجھ کے چلنا ہے رکھ مستقبل کو اکھیاں وچ اس حال کو سمجھ کے چلنا ہے اس وار سیاسی کنجراں دی ہر چال کو سمجھ کے چلنا ہے مہربانی جیو کیسر سمرانا صاحب کوئی جتنا بھی دھرتال کرے دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بھائیوال کو سمجھ کے چلنا ہے رکھ مستقبل کو اکھیاں وچ اس حال کو سمجھ کے چلنا ہے اس وار سیاسی کنجراں دی ہر چال کو سمجھ کے چلنا ہے اور راز آواز ہے اندر دی اے ووٹ ایک خاص امانت ہے اس وار بھی نہ ٹھگواں نو جے دتے ووٹ تے لعنت ہے میں آخری شعر بھائی شہزامد نوریال دے نام کر کے اجازت چاساں کیونکہ وہ ساڈا بھرا پچھلے مشاعرے تے ساڈے پیش آئی ساڈے سامنے آئی بڑا مزہ ہے انہیں یاد ہی کھڑی تھی ہے کہ انہوں دے واسطے میں آخری شعر پڑھساں کہ چلو نکھڑتا گئے پر وسر دکھا تو یاد نہ رکھ میں یاد آسا چلو نکھڑتا گئے پر وسر دکھا تو یاد نہ رکھ میں یاد آساں اس جھوٹی یار انا کو لوں جدہ تھی سے وقت میں یاد آساں کدی سامنے کھڑ کے شیشے دے دیکھیں اپنی اکھ میں یاد آساں یا راز اچانک اکھ دے وچ کوئی رڑکیا ککھ میں یاد آساں اور کدی ہاں کٹ گنسی یا خاموشی شاکر بھائی شاکر صاحب محترم دلزیب صاحب کدی ہاں کٹ گنسی یا خاموشی یا شور ہوسی میں یاد آساں صدا مستقبل وچ ماضی دا ہک چور ہوسی میں یاد آساں کوئی میرے ہار جسامت یا وت ٹور ہوسی میں یاد آساں بوا کھڑک سی راز کھولے سے تاں کوئی ہور ہوسی میں یاد آساں تیرا نرم نفیس بدن سانول لگی ذرا جئی پیڑ میں یاد آساں تیرا نرم نفیس بدن سانول لگی ذرا جئی پیڑ میں یاد آساں اکھ نوٹ کے چیسی وٹ گھن سے دند گھن سے کیڑ میں یاد آساں
اکھ نوٹ کے چیسی وٹ گھن سے دند گھن سے کیڑ میں یاد آساں اسے پیڑ تو راز اکھ ترم پوسی بج ویسی سیڑ میں یاد آساں فی الحال چگردیوں بھیڑ ہے گی جدوں مکسی بھیڑ میں یاد خالق دار صاحب دے فرمائش دے دو تین شعر خصوصاً جناب میں پیرنچ رکھے سن شاکر شجابادی دے پیرنچ رکھے سن کہ ہر الیکشن فریب ہوندے غریب شدے فریب کھاندے تین غریباں دی کیڑی چنتا تیرے گھوڑے دی سیب کھاندے جیو بسم اللہ جی ہر الیکشن فریب ہوندے غریب شدے فریب کھاندے تین غریباں دی کیڑی چنتا تیرے گھوڑے دی سیب کھاندے اور جتھے بلدی سیک اتھائی ہوندے احساس تو آری کے جانے اخلاق دے راز اصولہ نو کوئی شخص بازاری کے جانے بسمل دی تڑپ ہے بسمل تائیں بے درد شکاری کے جانے بے حال عوام دے مسئلہ نو بھلا کوئی زرداری کے جانے اور اساں تسولی بسم اللہ جناب شاکر خوشی دے اظہار کر رہے ہیں کہ اساں تسولی دے بکرے ہوئے جو کسے مداری دے ہتھے چڑھ گئے ایک شکاری دی جال کپی تے بے شکاری دے ہتھے چڑھ گئے امال مارے زوال مارے تے نالے غیران دی چال مارے مسے مشرف تو چوک چھٹی تے زرد آری دے ہتھے چڑھ گئے اور سارے وعدے سارے رشتے ساری قسماں توڑ دیجئے ہن تاں واقعی دل آتا ہے جو ہی دھرتی کوئی چھوڑ شاعر جڑی انتہا تے پہنچ دے بلکہ میں عام شہری دی آواز بیان کر دیا پاکستان دے حالات کڑ دے ہیں کہ سارے وعدے ساری قسماں سارے رشتے توڑ دیجئے ہن تاں واقعی دل آتا ہے جو ہی دھرتی کوئی چھوڑ دیجئے جے دھرتی اڑبھاندے بندے زوری زبری تخت جے دھرتی اڑبھاندے بندے زوری زبری تخت بامن دوجے ملک پنن ونجن اپنے ملک نو لٹ کے کھامن اپنی مرضی نال امریکی جے دھرتی تے آمن جامن جتھے چامن حملہ کر کے جینوں چامن مار مقامن بل عدالتاں ملک ان کے فیصلے مرضی نال کرامن پر غریب دے سہ مہنگائی دی سولی اتے لٹکے رامن کہہ جا بندے گردے بیچن کہہ جا بندے مردے جیو بڑی سمجھ میں سلام پر غریب دے سہ مہنگائی دی سولی اتے لٹکے رامن کہہ جا بندے گردے ویچن کہہ جا بندے مردے کھامن اور ساری حکل وطنی اپنی اکھ درجا وچ لوڑ دی ویجے ہن تاں واقعی دل آتا ہے جو ہی دھرتی کو چھوڑ دی ویجے مزدوری مجبوری ڈاڈھی ہاتھ دے چھالے مار گھتیندن کین سیالے مار گھتیندن کین ہنالے مار گھتیندن شہر جا جا ناکے ڈاکے جب دے تالے مار گھتیندن جگو دل رکھوالے مندے ہوں رکھوالے مار گھتیندن پل سالاں تو بچ بجی بے رینجا والے مار کوئی مہربانی جناب شاکر شجابادی صاحب کوئی ہجر دا تیر جگر وچ نہ چاندے دی پوڑ دی وچے ہن تاں واقعی دل آتے جو ہی دھرتی کوئی چھوڑ دی وچے چودھری اکرم سامل صاحب نے فرمائش آئی تو وانج سنگ نہ کھڑنی تے ولن دی کرے او نا قدرے لڑنی تے ولن دی کرے تو وانج سنگ نہ کھڑنی تے ولن دی کرے او نا قدرے لڑنی تے ولن دی کرے پھلاں دا عادی گل دست دامن کی تھائیں کنڈے اڑنی تے ولن دی کرے برطانیہ دل تے کو نور ہیرا او تاج وچ نہ جڑنی تے ولن دی کرے اول تے کرے بھلامن دی کوشش اوتھراں وات وچ چڑھنی تے ولن دی کرے ہو سکدے میرے جاگراتے جگینی ایکھیاں جو سڑنی تے ولن دی کرے مقدر دی شاخاں تے تک راز رکھیں جدن پتے جھڑنی تے ولن بھائی میں اگر تو نے پہلے دسیا کہ میں شاکر صاحب رانا صاحب سننا ہے چلو میں دوسری مختلف فرمائشیں لیکن میں کوئی ایک چیز سنا دینا شاکر صاحب چونکہ انہوں دا انہیں سمجھو کہ بھئی ہے بھی یا مقصدیت دی شہری کر دیں شہری خاص طور تے جڑی ہڈالی دے تو مشاہرات چندے نے کیڑا بھی تھی نا ہڈالی دے لوگوں نے ایک اعزاز حاصل ہوئے کہ او مثبت شاعری سن دیں نا پاکستان کا کوئی شاعر ایسا نہیں کہ اتنے مشاعرہ نہ پڑھ گئے ہوئے شاکر صاحب رہندے ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دراز کرے اور انشاءاللہ اسی ہر صاحب علیہ سن اگر تجھے انہیں اثر دے شاکر صاحب ایک
آدمی سونا بیچن واسطے ایک ویندے بازار زردار کو سونارے کو امیر آدمی کو اس دی حالت دیکھتے ہوئی نا اس تے چوری دا الزام لیندے آدھے سونا چوری دا کہ لازم ندھی قیمت دے بیچ چونکہ وہ اپنا ہوتا ہے اس واسطے کو ارمان لگتا ہے تے وہ آکھدا ہے کہ نو سودا پجدا دان نہ دے اے زردارا بہتان نہ دے نو سودا پجدا دان نہ دے اے زردارا بہتان نہ دے جی میں تیدا سونا سونا ہے اے بھی سونا ہے تے کو بھول کائی نہیں نہ تے دوش نہیں تے وے میرے میلے ہاتھ سے مول کائی نہیں میری گال تے قطن دیان نہ دے اے زردارا بہتان نہ دے اور میرے رنگ تے شکل دی گال نہ کر میرے گال غربت گل ونگڑ ہے اے زیور چوری دا نبی میری ماں دے داج دا کنگڑ ہے میری غیرت کو نقصان نہ دے اے زردارا بہتان نہ دے اصحاب ضمیر رکھیں دے ہیں کم مایا ہیں کمزور نوے اصحاب تاکیتا کھانے ہاں نادارت ہیں پر چور نوے اتانا میں کو خان نہ دے اے زردارا بہتان نہ دے میں کو ایک مجبوری ٹور آن دے میں کو اعلیٰ علم دی ریس ران دی میں بھی یہ پاس پڑھو کہاں میری آخری سال دی فیس ران دی اگے بالے ہیں ارمان نہ دے اے زردارا بہتان نہ دے اے زردارا بہتان نہ دے بسم اللہ واہ القلم ایوارڈ یافتہ شاعر محترم جاوید راز گنجال اس تو پہلے کہ میں آج دے صدر مجلس نو دعوت دیواں میں بانی مشاعرہ جناب خالق دار بھٹی صاحب نو دعوت خطاب دیساں کہ مختصر الفاظ وچ حاضرین کرام نال مخاطب ہوئیں تہاڈی تالیاں دی گونج وچ خالق دار بھٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین میں چاہتا تھا کہ اس وقت تو میں شاکر صاحب سے سننے مخل ہوا لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ بعد کچھ بحث کا موضوع بن سکتی ہیں کلیئر کرنا ضروری ہے ایک تو سوال یہ ہے کہ تو سارے ساتھی محسوس کر رہے ہو کہ اس دفعہ کسی سیاسی نو ایم این اے نو یا ایم پی اے نو دعوت نہیں دیتی گئی خودی کی وجہ ہے دوسری بات کہ میں میرے خواب ہی بڑا کہ کسی وقت میں اللہ کرے اور شاکر فجاد آوازی صاحب نو دعوت دے سکا اور مسا اس قابل ہوئی اڈالی دے لوگ کیا سا انہوں نے سن سکیے اور میں آندھی اپیل کی تھی جاوید راز صاحب نو کہ جناب برائے مہربانی اس دفعہ مشاعرہ اتنا ہی ریٹ کر سکتے ہیں جتنا ہو سکتا نو پرابلم لیکن شاکر صاحب ٹائم لے کے دو اور الحمدللہ میں انہوں نے شکر گزار ہوں جاوید راز صاحب تک انہوں بہت زیادہ کوشش کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہڈالی دی عوام نال سارے لوگوں نال اور شاکر صاحب نال ٹائم لے کے دیتا باقی رہ گئی سیاسیوں کی گل تو جناب پچھلے 10 سال تو ہڈالی دے مسائل نو اجاگر کرنے واسطے الحمدللہ صاحب بہت حد تک کوشش کی اور کامیابی رہے اس پلیٹ فارم تے اس اسٹیج اتنے کہ اپنے مسائل نو حل کروایا جیسے سوئی گیس کا معاملہ ہے مختلف گلیاں دی سولنگ ہیں اور مختلف چیزیں ہیں حتیٰ کہ واٹر سپلائی ہائی سکول کا کام اس تو بعد ٹریکٹر ٹرالی اس تو بعد واٹر سپلائی دے ٹینکی اور بہت ساری ایسی چیزاں جی وقتاً فوقتاً اصل حاصل کرتے رہے لیکن ایک مسئلہ جڑا شروع تو چل کے اج تک چلتا رہا اور آئی آسے باسا سے متعلقہ کہ انہوں نے پہلے جن تو گزارش کی آئی کہ سر گراؤنڈ واسطے پچھلے سال بھی انہوں وعدہ کیتا تھوڑے سامنے آ کے انہوں سامنے کاغذ پیش کیتے سارا کچھ ہو گیا کہ ہاں جی اگلے سال تو پہلے انشاءاللہ تھوڑا گراؤنڈ تیار ہو سی نہیں پتا کی وجہ ہے اج تک انہوں بیان ہی نہیں کیتا کیوں نہیں ہویا 10 سال تو انتظار کر رہے ہیں اور اس سال احتجاجن میں کسی بھی سیاسی نو دعوت نہیں دیتی ایک تو یہ ہے کہ وکے گھوڑے نو گاہ کو نہیں گتیندا انہوں نے آخری سال ہے اصل اس وقت مطلب کسی سیاسی نو اس پلیٹ فارم تے نہ بلاؤن دی وجہ کیا ہوندی ہے کہ ایسا کسی دی پروجیکشن نہ کرنا چاہتے کسی نے اسے پیش نہ کرنا چاہتے ہوں فیصلہ عوام سے ہے اور اس دفعہ کوشش کرنا ہے برائے مہربانی کسی گلی نو کسی سولنگ نو کسی اپنے ذاتی مفاد نو کسی پرچے نو کسی پٹواری دے مسئلے نو سامنے نہیں رکھنا خدا دا واسطہ نے آخری الیکشن ہے اگر اس الیکشن دے بھی اپنی ذاتیات نو مد نظر رکھ کے برادری نو نظر رکھ کے ایسا ووٹ دیتا تو پھر اگلی دفعہ پاکستان نہ ہو سی خصوصی تعاون جو سن حاصل ہے محترم بھائی محمد نواز یو کے تو اور محمد امتیاز خان اور یو کے تو تعلق رکھتے ہیں انہوں اسپیشلی اس وقت مشاعرہ سن بھی رہے ہیں اور انہوں سن بہت زیادہ ایسے پروجیکٹ کیا اور سن مدد بھی کر رہے ہیں ہیلپ بھی کر رہے ہیں میں خصوصی ایک دفعہ بات تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ ملک سلیم چوہانا صاحب جو اس وقت اٹلی تو مشاعرہ سن رہے ہیں میرے ماموں محمد شیر بکر صاحب ساؤتھ افریقہ تو مشاعرہ سن رہے ہیں اور میرے بہت زیادہ دور تو ہے مہمان
جناب راجہ عبد الوحید صاحب، راجہ جنید صاحح جو اس وقت گوئی ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور عید گزارنے واسطے اپنے شہر دینا جائے ہیں اور اسپیشل دعوت بڑی دور تو بڑا لمبا سفر کر کے ہیں، میں انہوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مہربانی. بانی مشاعرہ خالق داد بھٹی صاحب. اس تو بعد اٹھی نہ میں ہر حیثیت سب تو پہلے ہڈالی دی عوام دا شکر گزار ہاں کہ وہ اتنے تشریف لے آئے، بڑے پرسکون بڑی محبت والے اور بڑے رومان پرور ماحول انہیں مشاعرہ سنیا. اس تو بعد میں انہاں ساتھیاں دا مشکور ہاں جنہیں سارے شامل ہیں کہ جنہیں اس واسطے عملی طور تے تگودو کیتی. اس تو بعد میں انہاں شعراء کرام دا انتہائی مشکور ہاں. میں سچی دساں بڑے بڑے مشاعرے اسی اٹینڈ کیتے ہیں لیکن اتنا خوبصورت گلدستہ بہت گھٹ جگہ تے اکٹھا ہوندا جس قسم دے شاعر اللہ تعالیٰ نے تہاڈی ہڈالی دی سرزمین تے آج دے مشاعرے اکٹھے کیتے ہیں. اس تو بعد میں آخر تے محترم شاکر شجاع آبادی صاحب تو مشکور ہاں کہ جنہاں انتہائی طویل سفر دی صحبت برداشت کر کے اتنے تشریف آوری کیتی اور سب تو بعد کے اسی رب ذوالجلال دے حضور اظہار تشکر بجا لانے ہاں کہ جس دی توفیق فضل اور کرم دے باعث اسی اس قابل ہوئے ہیں. حضور ایک دعوت فکر اور دعوت فکر ہر ذی شعور انسان واسطے. میرے سامنے تاریخ دیا 3 ہستیاں کہ جڑے ان پڑھ لیکن آج انہوں نے پی ایچ ڈی ہو رہی. پہلی ہستی ہیر دے تخلیق کار وارث شاہ جڑے ان پڑھ اور انہوں نے آج پی ایچ ڈی ہو رہی. دوسری ہستی سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کہ جنہیں کسی فارمل تعلیمی ادارے تعلیم حاصل نہیں کیتی لیکن آج انہوں نے بے شمار پی ایچ ڈی اسکالرز کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ایک ایک کتاب سے 10 پی ایچ ڈی پیدا ہو رہے ہیں. اور اس تو بعد تواڈے اور میرے سامنے ایک عظیم ہستی پاکستان دا عظیم سرمایہ سرائکی وسیب دا عظیم سرمایہ شاکر شجاع آبادی صاحب. قدرت کا کتنا خوبصورت انعام انہاں واسطے کہ 5 بندے واسطے پی ایچ ڈی دے تھیسز لکھے جا رہے ہیں. خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس عظیم ہستی نو کہ جڑے آپ تو نہ پڑھ سکے لیکن انہوں دے کلام نو پڑھ کے انہوں دے کلام تے تحقیق کر کے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. انہوں نے کلام دے صدقے لوگ ڈاکٹر رکھ رہے ہیں. اور دھرتی ماں دا قرض ادا کرتے ہوئے سرائکی وسیب دے دکھ نو پہلی باری اجاگر کرتے ہوئے شاکر سائی نے عالمی میڈیا تے پذیرائی حاصل کی تھی. اللہ رب العزت نے انہاں شہرت کی بلندیاں تے پہنچایا اور سچی گل ہے کہ آج اس سٹیج تے کھڑے ہو کر اس عظیم ہستی نو دعوت دیون لگیا میری زبان لڑکھڑا رہی، میرے الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے. اور ایک سوچ ایک مصرے 10 نوے نقطے کڈن والے شاکر سائیں ساڈے درمیان موجود. عاجزی اور انکساری دا پیکر ساڈے سامنے موجود. اللہ دی قدرت ساڈے سامنے موجود. کہ آختے ہیں کہ 72 حور دے بدلے گزارا ہکتے کر گنسوں. 72 حور دے بدلے گزارا ہکتے کر گنسوں. 71 حور دے بدلے میڈے بالاں کو روٹی دے. 71 حور دے بدلے میرے بالاں کو روٹی دے. میں ہڈالی دی عوام نو گزارش کرساں کہ کھڑے ہو کر جس نو اللہ عزت دیتی اس نو تسی بھی عزت دے سو. کھڑے ہو کے آج کے اس عظیم شہر دے استقبال کرے سو. دھرتی ماں دا ارمان، اس پاکستان دا ارمان جناب شاکر سائیں شاکر شجاع آبادی انہاں دے کلام شروع کرن تک تہاڈیاں تالیاں نہیں رکنی چاہیے. شاکر سائیں اور انہاں دے نال دلزیب شاکر صاحب انہوں نے قدم با قدم شانہ بشانہ. شاکر صاحب
ہدالی دی عوام کا شکریہ ادا کرنا. خاص کر میں ایک گل کرے سا میرے واسطے سارے مہمان خصوصی ہو، جتنے بھی لوگ بیٹھے میرے واسطے مہمان خصوصی ہو. میں انفرادی طور پہ کسی کا بھی نام نہیں گننا چاہتا کیونکہ میرے واسطے سب محترم اور سب برابر. جہاں تک میری عالمی شہرت کا تقاضا ہے میں مطمئن کہہ رہی ہوں کیونکہ میری منزل کو گئی ہے. کچھ مطمئن ہاں ڈوگا جی مطمئن نہ سرائکی دلیتی متفرق اشعار ہیں جڑے کلے کلے شعر جڑا ہونے انہوں نے پڑھیا تھوڑی جی تصحیح بھی کرنا چاہتا کہ 72 حور دے وچوں گزارا ایک تے کر کر 72 حور دے وچوں گزارا ایک تے کر کر 71 حور دے بدلے سابو رج کے روٹی دے بالا نہیں تو ساتھی میرے بالا پر روٹی دے نہیں میں اپنے بالا واسطے روٹی نہیں منگی میں تمام واسطے. سرائکی کے وچ متفرق اشعار سب تو پہلے شاکر شجابادی نے آتا ہے. دوجی گل جڑی مطمئن ادب دی دنیا میں آخری صنف میں ایجاد کی گئی جے کوئی سجھاو کا نام دیتا وہ بھی بطور نمونہ پیش کرے سا. اللہ دے حکم نال چیلنج کرے گا کہ کوئی شعر لکھے میں اسلام سے کو بند کرتا ہے کو بالکل بند کرتا یہ لکھنا آسان ہے مگر تسلسل برقرار رکھنا مشکل ہے. میں اللہ تعالیٰ کی دعا گوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی شعر پیدا کرے جڑا کو بھی اچھے طریقے نہ لکھے اگو تے بدھاوے نکھار گھناوے دے ایک کافی 2 دفعہ استعمال کی تھے مگر